إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه النسائي في السنن الكبرى. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی کرم سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر مسلسل چل رہی وبا زدہ ماحول میں، ماحول کی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ الانفال کی 9ویں آیت کا ایک حصہ اور کونین کی رحمت، دارین کی سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے کی 2 حدیثیں، جس میں پہلی ترمذی کی 35 نمبر کی صحیح حدیث ہے اور دوسری حدیث نسائی کی سنن الکبریٰ کی صحیح روایت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلسل چل رہی وبا، بیماری، اور مقدر نے، یا یوں کہیے کہ شامت اعمال نے، برے عملوں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ برے اعمال کے
نتیجے نے انسانیت کو موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور کائنات کا ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت اس وبا کے چلتے ہتھیلی میں جان رکھ کر، سر پر کفن باندھ کر اپنی زندگی کی سانسوں کو پورا کر رہا ہے، اور وبا ہے کہ پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی دن، کوئی رات، بلکہ شروع کے دنوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب سنتے تھے فلاں فلاں چلے گئے، فلاں چلے گئے، اور انسان راہ نجات کی تلاش میں ہے، کسی طرح سے اس وبا سے چھٹکارا مل جائے۔ رب العالمین نے آج کی اس آیت کریمہ کے حصے میں اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ان دونوں حدیثوں میں مصیبت کے مارے بھٹکتے ہوئے لوگوں کے لیے راہ نجات فراہم کی ہے، اور وہ راہ نجات ہے استغاثہ۔ راہ نجات کا نام کیا ہے؟ استغاثہ۔ ہماری کم ظرفی یہ ہے کہ ہم دنیا کی ساری اصطلاحیں جانتے ہیں، کسی چیز کا شارٹ فارم کسی کو اٹھا کر پوچھ لیجئے بتا دے گا، لیکن شریعت کی اصطلاحیں کہ ہمارا تعلق ہی شریعت سے ایسا ہے، اتنے لوگوں میں سے اٹھا کر اگر پوچھا جائے کہ استغاثہ کیا ہے، الا ماشاء اللہ کسی کو کوئی شخص بتا سکے۔ استغاثہ کہتے ہیں لغوی معنی، ڈکشنری کے معنی ہیں طلب الغوث والعون، فریاد کرنا مدد کے لیے، مدد کے لیے پکارنا، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ ہم فریاد کورٹ میں، عدالت میں داخل کرتے ہیں نا، اس کو بھی استغاثہ کہتے ہیں۔ اور شرعی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں، رب العالمین کے اس بلند اور عالی باب اور دروازے پر فریاد کی دستک دینا جس پر اس نے پہلے سے لکھا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ یہ اللہ کا وہ بلند دروازہ ہے، باب عالی ہے کہ مصیبت کے مارے لوگ، اس کے بندے جب بھی فریاد کی دستک لگائیں گے فاستجاب لکم، تو تمہارا رب تمہاری فریاد کو سن کر تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ یہ ہے استغاثہ۔ رب العالمین نے پڑھی گئی آیت میں اسی استغاثے کو پیش کیا، اور ایک خاص کردار کے ساتھ، ایک خاص پس منظر کے ساتھ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے مصیبت میں چاروں طرف سے گر گئے، بظاہر کوئی راستہ نجات کا
دکھائی نہیں دے رہا تھا، عین ایسے موقع پر تم نے اس کے فریاد کے بلند دروازے پر دستک لگائی، رب العالمین نے فوری طور پر تمہاری مدد فرمائی۔ یہ ہے استغاثہ۔ اور اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے، عقیدے کی اصلاح ہو جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں تو انسان کا، مرد کا، عورت کا نہ ایمان معتبر ہے نہ اسلام معتبر ہے۔ اور یہ استغاثہ اسلامی پہلے اور بنیادی عقیدے توحید کا ایک حصہ ہے، ایک قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکاں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں، پریشان حال، مصیبت کے مارے کی فریاد سننے والا اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور موجود؟ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اور رب العالمین نے خود فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استغاثہ بھی رب سے ہوگا، فریاد بھی رب سے ہوگی، اور فریاد کا حل بھی، دکھوں کا درما بھی اللہ کے سوا کائنات میں کہیں اور موجود؟ سورہ الانفال آیت نمبر 9۔ تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے، اس کائنات میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اب بولو تو صحیح، اللہ کا۔ اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے کسی کا مقام بڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میں نہیں کہتا، عقیدہ سمجھیے، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے بعد کی سب سے بزرگ ترین ہستی کو میدان میں رکھ کر رب العالمین نے اسی ذات سے کہلوایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ الجن آیت نمبر 21۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نام اعلان کرو کہ اللہ کے بعد کی کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی ہوتے ہوئے بھی میں نہ کسی کے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، نہ اسے کچھ دے سکتا ہوں اور نہ مصیبت زدے کی مصیبت کو پہنچ سکتا ہوں۔ دوسرا مقام، حالات کی وجہ سے خطبے مختصر ہیں، تفصیل میں جا نہیں سکتے، لیکن بات کہ اس کا ماحصل اور خلاصہ ذہن میں بیٹھ جائے اور کسی کو بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ اپنی کامیابی کی ساری منزلوں کو پا لے گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 188، قل لا املک لکم نفعا ولا ضرا، آپ اعلان کرو کائنات کے نام، میں بھی محمد الرسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ آیت جس پس منظر کو لیے ہوئے ہے، آئے ہائے فریادی کون ہے؟ اگر آدمی کو اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہونا تو اس آیت اور اس کے پس منظر کو سمجھ لے تو وہ کبھی عقیدے کی بھول بھلیوں میں مبتلا ہو سکتا
یہ آیت جنگ بدر کا کردار لیے ہوئے ہے. اسلام کی پہلی جنگ، نہایت قسم پرسی کی جنگ. حالات کیسے کہ ابھی نئے نئے لوگ، ہجرتوں کے مارے ہوئے لوگ، ظالموں کے ستائے ہوئے لوگ، مکہ سے اپنے گھر بار لٹائے ہوئے بے سہارا لوگ، آگ کی چتاؤں پر جلائے گئے لوگ اور ظلم کی چکیوں میں پیسے گئے لوگ تنہ تنہا آ کر مدینہ طیبہ میں جمع ہوئے تو ملت کفر 1000 کا سارے ساز و سامان کے ساتھ لشکر لے کر مدینہ طیبہ کو کچا چبا جانے کے لیے تیار ہو گیا. اور ادھر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار میسر نہیں، بچاؤ کے لیے ڈھال میسر نہیں، پہننے کے لیے جوتے بھی موجود نہیں. روزہ رکھے ہوئے لوگ میدان کارزار میں 1000 کے لشکر کے سامنے صرف 300 کی تعداد، 313 اللہ کے بھروسے کھڑے ہو گئے. کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت جنگ کی پوزیشنز اور اس کے حالات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم حالات کو بھانپ کر اپنے خیمے میں گئے اور روایت لکھتی ہے استغاثہ کرتے ہوئے رب کے باب عالی پر فریاد کرتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھ گئے، بغلیں دکھائی دینے لگی اور آنکھوں دیکھا حال دیکھنے والا نبوت کی زندگی کا ساتھی ابو بکر صدیق کی نظریں نبی پر جبی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اس موقع یہ ایک زندگی کا موقع ہے کہ نبی کو چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے اور رب سے فریاد کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے اللہ سے اتنا الہا کیا، اتنے رب العالمین سے فریاد کرنے میں مشغول ہو گئے کہ وہ چادر مبارک جس کا تذکرہ اللہ نے، جس کو قرآن کے حروف بنائے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ چادر بھی کندھے سے نیچے گر گئی اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہو رہے تھے. یہ استغاثہ رب کے باب عالی پر جا رہا تھا. اللہم ان طالق هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض یا لا تعبد بعد اليوم ابدا. اللہ، یہ آخری بات ہے کہ اگر اسلام کی یہ کمائی اور پونجی، یہ آگ کی چتاؤں میں جلائے گئے لوگ، گھر بار لٹائے ہوئے لوگ، مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی میں اسلام کی یہ جمع پونجی اور سرمایہ اگر آج کھپ گیا، اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا تو یاد رکھ قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کائنات میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. آئے ہائے. اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. چادر گر گئی ہے. ابو بکر صدیق آئے اور نبی کو ڈھارس بندھائی. رب کے پیغمبر اب رونا بس کرو. چادر کو عزت سے اٹھایا اور کندھوں پر ڈال دی. کہا بس کیجئے. جس انداز کا یہ استغاثہ ہے، یہ فریاد ہے، انشاءاللہ یہ دعا جائے گی
عرش سے ٹکرائے گی اور ہم نہتے مسلمانوں کو فتح دلائے گی انشاءاللہ. اب رونا بند کیجئے. تو کیا ہوا؟ ابھی نبی نے ابو بکر صدیق کے یہ الفاظ سنے اور اتنے میں رب کا آسمان کا بزرگ فرشتہ جبرائیل امین خوشخبری لے کر آ گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کیے، ابو بکر صدیق کے سامنے دیکھ کر کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. استغاثہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اور یہ دکھتا ہوا لشکر جرار ابھی تھوڑے وقت میں نامراد واپس لوٹنے والا ہے. اتنی جلدی خوشخبری آ گئی. استغاثہ اللہ سے ہوتا ہے، اور استغاثے کو سن کر مدد بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. آئیے اس طرف عقیدے کی ایک اور حصہ بھی مکمل ہو جائے کہ جب اللہ کے بعد کی سب سے بزرگ ترین ہستی کسی کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ خود اپنی مدد کے لیے اس کے باب عالی پر دستک دیتی ہو، تو پھر رسول کے بعد کون سی ہستی ہے جو غوث پاک بن جائے، جو لوگوں کی دن اور رات مدد کرنے کو پہنچ جائے؟ اسلامی عقیدہ یہ اسلام کی بنیاد اور بیج ہے، اور اگر اس بیج میں کسی قسم کا سڑا لگا ہوگا نا، آدمی پوری زندگی اسلام کے نام پر گزار دے، اس آدمی کا نہ ایمان اللہ کے یہاں کام آ سکتا ہے، نہ اسلام کام آ سکتا ہے. آخری بات، استغاثہ کس سے ہو رہا ہے؟ رب العالمین سے. کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر، جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. کیا ہیبت ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، خود محمد الرسول اللہ تھر تھر کانپتے ہوئے استغاثہ کر رہے ہیں. اس کی بارگاہ میں لب ہلے تو کیسے ہلے، الفاظ کیا ہو، آداب کیا ہو کہ اس کے باب عالی پر دستک کیسے دی جائے. آئیے شریعت کی مہربانی دیکھیے، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جچے تلے کچھ الفاظ ایسے بتلائے کہ اگر واقعی مصیبت کا مارا اپنی مصیبت کو دور کرنے، اپنے دکھوں کے علاج کے لیے جس ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، اس ادب کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اپنے دکھوں کو اس کے باب عالی پر رکھ کر ان الفاظ کو کہہ لے. حدیث اور یہ جو الفاظ ہیں اور ان میں جو چیزیں شامل ہیں ان کو مد نظر رکھ کر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فریاد رد نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ الفاظ ایسے ہیں، سہارا ایسا ہے. کیا ہیں الفاظ؟ شروع میں 2 حدیثیں پڑھی گئی. پہلی ہے، دونوں حدیث کے راوی صحابی جلیل انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی حدیث کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے وہاں بھی جنگ بدر کے استغاثے میں فریادی کون تھا؟ خود کونین کی رحمت، دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں بھی صحابی کہتے ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں اذا قربہ امر، نبی کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی، نبی بھی تکلیف سے پاک انسان تھے، بشر تھے،
آپ کو تکلیفیں لاحق ہوتی تھی. کہتے ہیں نا جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں گے. کیا ملتا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سمجھو. یہ ہمارا دستور ہدایت. اذا کربہ امر، آپ کو جب کوئی مصیبت، آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے، کرب و بلا میں، قال، تو آپ اللہ سے فریاد کرتے. الفاظ کیا ہیں جن کو سن کر رب کی ستم زدہ لوگوں پر رحمت کی برکھائیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ الفاظ ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کتنے جچے تلے الفاظ، کتنے کم اور مختصر الفاظ. پڑھیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کتنا وقت لگا؟ بظاہر کچھ بھی نہیں. کیا معنی ہے؟ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، میں اپنی مصیبت کا رونا روتا ہوں، اپنی مصیبت کو دور کرانے کے لیے تیرے جس باب عالی کو دستک دیتا ہوں وہ تیری رحمت کا دروازہ. اللہ اپنی رحمت سے میری مصیبت کو دور فرما دے. میں تیری رحمت کے وسیلے سے استغاثہ فریاد داخل کرتا ہوں. دوسری حدیث یہاں بھی دیکھیے، عقیدہ سمجھیے. یہ کون ہے؟ کون ہے ان کی رحمت و دارین کی سعادت؟ محمد مصطفیٰ. اور کہاں کس سے جا رہا ہے کہ عقیدے کی بھول بھلیوں میں مبتلا ہو کر 5 سہارے بڑے بڑے بنائے گئے، ان سے مدد مانگ لیں گے. نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین اور فاطمہ، کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک. یہ فاطمہ ہے اس حدیث کے میدان میں. اس حدیث کی مخاطب انس ابن مالک کہتے ہیں کون ہے ان کی رحمت نے فاطمہ کو خطاب کیا؟ ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ، میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اسے کیوں نہیں سنتی؟ اور وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کو دور، اپنا دکھڑا لے کر آئی تھی، ہاتھ میں پڑے ہوئے چھالے دکھاتی تھی. محنت نہیں ہو پاتی مجھ سے، یہ ہاتھ چھل گئے، قوا اعضائے جسمانی کمزور ہو گئے. آئے ہائے، اپنی بیٹی کی فریاد پوری نہ کر سکے وہ ہماری فریاد کہاں سے کریں گے؟ نبی کا اپنا رتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدہ کہ اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. اپنی بیٹی سے کہا تم یوں کیوں نہیں کہتی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث؟ آسمان والا تمہاری مدد کرے گا، رحمت کے حوالے سے اس سے مانگو، مجھ سے نہیں. حضرات، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، اس دعا میں جو الفاظ ہیں، ان کے سہارے، ان کے بلبوتے پورے کانفیڈنس ہے، اعتماد کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص، جو مرد یا عورت مصیبت زدہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ اور فریاد داخل کرے گا، انشاءاللہ وہ قبول ہو کر آئے گی. کیوں؟ 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ کہ اس دعا اور ان الفاظ میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے. اب اسم اعظم کیا ہے ہم نہیں جانتے. اسم اعظم خود نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الذی اذا دعی بہ اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. جب اسم اعظم کے ساتھ کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اور مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے. یہ اسم اعظم ہے. اور وہ کیا ہے اسم اعظم؟ بڑا نام اللہ کا، وہ ہے الحی القیوم. دوسری حدیث یہ
ابو داؤد کی ہے، صحیح روایت ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کے راوی بھی انس ابن مالک ہے، کہتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ورجل یصلی، ایک آدمی اپنی نماز پڑھ رہا تھا، جب اور پھر ثم دعا، اس نے یہ دعا شروع کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد دعا اللہ تعالی باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اس شخص نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے اور جو مانگا جاتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مصیبت زدہ لوگوں کو ان کلمات کو صبح و شام خصوصاً اور اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو رب کی بارگاہ میں اس کی استغاثہ کے بلند دروازے پر دستک دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور جس دن کی صبح آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے اس دن یہ طے ہے کہ آپ کا دل اللہ سے جڑ گیا ہے، اور آپ کا دل جس دن اللہ سے جڑے گا رب کی تمام تر توجہات آپ کی طرف مبذول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي